موت کا فرشتہ اور ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنی مملکت کی زمین کا سیر کا اور حال دیکھنے کا ہوا۔ اس کے لیے شاہانہ جوڑا منگایا گیا۔ ایک جوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا، دوسرا منگایا گیا۔ عرض بار کے بعد نہایت پسندیدہ جوڑا پہن کر سواری منگائی گئی۔ ایک عمدہ گھوڑا لایا گیا، پسند نہ آیا، اس کو واپس کر کے دوسرا تیسرا منگایا گیا۔ جب وہ بھی پسند نہ آیا تو سب گھوڑے سامنے لائے گئے۔ ان میں سے بہترین گھوڑا پسند کر کے سوار ہوا۔ بادشاہ نہایت تکبر سے سوار ہوا۔ خدمت گزار فوج ساتھ چلی، مگر بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ رستے میں چلتے چلتے ایک شخص نہایت خستہ اور پرانے کپڑوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے اس پر توجہ نہ کی۔ اس خستہ حال نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ لگام چھوڑ، اتنی بڑی جرأت کرتا ہے تو؟ اس نے کہا مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا اس وقت کہہ لینا۔ اس نے کہا نہیں، ابھی مجھے کہنا ہے، اور یہ کہہ کر زبردستی لگام چھین لی۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا ہے؟ اس نے کہا بہت راز کی بات ہے، کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کے قریب کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ اڑ گیا اور زبان لڑکھڑانے لگی۔ پھر کہنے لگا مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر جا کر کچھ اپنے سامان کا نظام کر دوں، گھر والوں سے مل لوں۔ فرشتے نے کہا کہ بالکل مہلت نہیں ہے، اب تو اپنے گھر کو اور سامان کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی۔ وہ گھوڑے پر سے لکڑی کی طرح نیچے گر گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا۔ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر پر جا رہا تھا۔ اس کو جا کر سلام کیا۔ اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کہو۔ اس نے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا کیا آئے، بڑا مبارک ہے ایسے شخص کا آنا جس کا فراق بہت طویل ہو گیا تھا۔ مجھ سے جتنے آدمی بھی دور ہیں، ان میں سے بھی ملاقات کا اتنا اشتیاق نہ تھا جتنا تمہاری ملاقات کا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کرو۔ اس نے کہا مجھے حق تعالی شانہ سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی بھی کام نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا جس حالت پر مرنا اپنے لیے پسند کرتے ہو میں اسی حالت میں جان قبض کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہیں اس کا اختیار ہے۔ فرشتہ نے کہا مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، تمہاری خوشی کا اتباع کرو۔ اس شخص نے کہا کہ اچھا تو مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس نے نماز شروع کی اور سجدے میں اس کی روح قبض کر لی گئی۔ تو دوستو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم جتنے بھی بڑے آدمی بن کیوں نہ جائے، ہمارے اندر غرور تکبر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے اندر عاجزی و انکساری اور رب کے پاس جانے کا سامان بھی تیار ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کے مال و دولت میں ہم کھو جائیں اتنا کہ اپنے رب کو بھول جائیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن دبا دیجیے۔